بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف اور استغفار کے بے پناہ فوائد و برکات ہیں۔ ہم جتنا اسے پڑھتے ہیں اللہ کریم ہمارے لیے اتنی راہیں کھولتا ہے۔ اور ایک میں نے درود شریف اور استغفار کا فائدہ یہ دیکھا ہے کہ جب ہم کثرت سے درود پاک کا ورد کرتے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے ہیں، تو باقی ذکر و اذکار کی بھی توفیق ملتی ہے۔ اور اگر ہمارا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کسی خاص عمل سے، کسی خاص دعا سے سولو ہونا ہے، تو اللہ کریم وہ دعا بھی ہمارے سامنے لے آتا ہے، وہ عمل بھی ہمیں دکھا دیتا ہے۔ ایسے ایک دعا ہے ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، یعنی کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں۔ اس دعا کا یہ ترجمہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی، اور یہ دعا جو بھی پڑھتا ہے اللہ کریم اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، کیونکہ اس دعا میں ہم اپنے عاجز ہونے کا، مغلوب ہونے کا، بے بس ہونے کا ذکر کرتے ہیں، اور تمام کائنات کی بادشاہت اللہ کریم کے پاس ہے۔ تو جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اے میرے رب میں بے بس ہو گیا ہوں، تو ہی کر دے، اب جو کرنے والا ہے تو کرنے والا ہے، تو اپنی غیبی مدد دے دے، تو آپ یقین کریں اللہ کریم غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اس دعا کی بہت برکات اور فوائد ہیں۔ اگر آپ پر کوئی جعلی مقدمہ ہو گیا ہے، ناجائز مقدمہ ہے، کسی نے آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ کے مال پہ قبضہ کر لیا ہے، یعنی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، آپ کو اس سے جانی، مالی، کسی بھی قسم کا خوف ہے، تو آپ اس دعا کو کثرت سے ورد کریں۔ آپ یقین کریں آپ کا دشمن آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کی حفاظت ہوگی، غیب سے آپ کی مدد ہوگی۔ اگر کوئی بھی بڑا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی بڑی پریشانی آ گئی ہے، یا کوئی بڑی حاجات ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اس دعا کو 1.25 مرتبہ پڑھیں، چاہے جتنے دن میں پڑھیں، دن میں چاہے جتنی بار پڑھیں، 1.25 مرتبہ مکمل کریں۔ لیکن جب بھی پڑھیں توجہ دھیان سے پڑھیں، اس دھیان سے پڑھیں کہ میں بے بس ہوں، لیکن اے میرے رب تو سب کرنے پر قادر ہے، تمام بادشاہت تیرے پاس ہے، تمام پاورز تیرے پاس ہے، تو میرا یہ معاملہ بنا دے، میرا یہ کام بنا دے، میری یہ حاجات پوری کر دے۔ اس نیت سے آپ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں کہ آپ کا 1.25 مرتبہ اس دعا کا ختم نہیں ہوگا، اور آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہو، یا من پسند رشتہ چاہتا ہو، اس کے اسباب نہیں بن رہے ہیں، یا شادی ہے، شادی کے لیے ارینجمنٹس نہیں ہو پا رہی ہیں، مالی مسائل ہیں، تو بھی اس دعا کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اس تصور دھیان سے کہ میں بے بس ہوں، میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں ارینجمنٹس نہیں کر سکتا، میرے مولا تو قادر مطلق ہے، تو میرا یہ کام بنا دیں۔ آپ یقین کریں غیب سے آپ کے انتظامات ہوں گے، شادی کے بھی، رشتے کے بھی، میرج کے جو بھی معاملات ہیں ان سب کے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے معاملات طے پائیں گے۔ جیسا ہی مسئلہ ہو، جیسی ہی حاجات ہو، کوئی بیماری ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، کاروبار میں ایشو ہے، یا آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اولاد کی نیت سے اس کو 313 مرتبہ ڈیلی پڑھیں، آپ دیکھیں گے آپ کی غیبی مدد ہوگی، آپ کی اولاد راہ راست پر آ جائے گی۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو بھی آپ اس دعا کو 313 مرتبہ ورد کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ کریم آپ کو نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرمائے گا۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، حاجات ہو، اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اور اگر آپ کسی وقت کسی پرابلم میں آ گئے، اچانک سے کوئی آفت بلا آ گئی، کوئی مصیبت ہو گئی، کوئی پریشانی کھڑی ہو گئی، اسی وقت اس دعا کا کثرت سے ورد شروع کر دیں، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ آپ یقین کریں غیب سے آپ کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا انتظام ہو جائے گا۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا اکثر کبھی کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی ایسی آفت آ گئی اچانک سے کہ آپ بھوکلا گئے کہ اب کیا کریں، اس وقت اس دعا کا کثرت سے ورد کریں، غیب سے آپ کے لیے راہیں کھل جائیں گی، وہ مسئلہ اسی وقت حل ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گی، حادثہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس دعا کو کثرت سے ورد کریں، نہیں تو 313 مرتبہ ڈیلی ورد کریں۔ کوئی بڑا مسئلہ ہو تو 1.25 کا ختم کریں، نہیں تو صبح اور شام اگر آپ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو بھی آپ کو اس کی بہت برکات اور فضیلت ملے گی۔ زندگی کا جو بھی مسئلہ ہو، اول آخر درود شریف پڑھیں اور اس دعا کو کثرت سے ورد کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی رکاوٹیں ختم ہوں گی، آپ کے کام بنیں گے، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، آپ کی مشکلات حل ہوں گی، جو دل میں آپ کی خواہش ہے نا اس دعا کو پڑھنے سے پوری ہوگی، کیونکہ آپ اپنے رب کے آگے اقرار کر رہے ہیں کہ اے میرے رب میں بے بس ہوں، میں مغلوب ہو گیا ہوں، اور تو قادر ہے، تو بادشاہ ہے، تو مالک ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو سب عطا کرنے پر قادر ہے، بس میرا یہ کام بنا دے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو سب کر سکتا ہے۔ تو اس دعا کو پڑھیں، اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں،
اور اللہ کریم کی حضور خوب دعائیں کیا کریں، خوب اس سے بات کیا کریں، اپنا مسئلہ اس تک پہنچایا کریں، ایسے بتایا کریں جیسے اپنے کسی دوست کو بتا رہے ہیں، وہ سننے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ اس دعا کے بے پناہ برکات و فضیلت ہیں، بے پناہ فائدے ہیں۔ آپ اسے اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور خود دیکھیں کہ آپ کو کتنی برکات ملیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو ذکر اذکار کرنے کی توفیق دیں، دعائیں پڑھنے کی توفیق دیں، خوب مانگنے والا بنائیں، خوب درود و استغفار پڑھنے والا بنائیں اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔